السلام علیکم سر، کیا وجہ ہے قربانی دینے والوں کو سینٹ میں جگہ نہیں ملتی؟ بڑے اور خطرناک سوالات لے کے آپ آ جاتے ہیں. کل بھی آپ نے بڑے جان لیوا حملے کیے ہیں. نہیں آپ سے محبت ہے، آپ چھوٹے بھائی ہو. آپ سے محبت ہے اسی لیے. اچھا، یہ سینٹ میں قربانی دینے والوں کو ٹکٹ نہیں ملتی. مرزا افریدی 9 مئی خان کے خلاف باتیں کرتے رہے، سب کچھ پریس کانفرنسز، ان کو ٹکٹ پارٹی کے فیصلے ہیں. انہوں نے مرزا صاحب نے جو ہے اعجاز چوہدری صاحب کا بڑے مشکل حالات میں پروڈکشن آرڈر بھی جاری کیا، اور باقی پارٹی کے فیصلے ہیں. بہت سے زبردست کارکنان کو پارٹی نے موقع دیا ہے. سب سے بڑی اگزامپل مراد سعید صاحب. جی اچھا، یہ پروڈکشن آرڈر کب جاری کیا سر؟ یہ جب پارٹی ٹوٹ گئی، ختم ہو گیا سب کچھ، اور سینٹ الیکشن کو 10 دن رہ گئے تب؟ دیکھیں، پارٹی کے فیصلے، پارٹی نے اس پہ غور و خوض کیا ہوگا. میں تو اس کمیٹی میں نہیں ہوں جو نام تجویز کرتا ہے، لیکن بہرحال علی امین خان ملے ہیں پچھلے دنوں خان صاحب سے، انہوں نے ساری لسٹ وغیرہ شیئر کی ہوگی. پارٹی نے کوشش کی ہے کہ جن لوگوں نے جیلیں کاٹی ہیں، جو تکلیفیں صحیح ہیں، مشکل میں کھڑے رہیں، پارٹی چھوڑ کے نہیں گئے، تو ان کو ٹکٹیں دی جائیں. باقی تو ہر کسی پہ ہر طرح کے اعتراض لگائے جا سکتے ہیں، مجھ پہ بھی 100 طرح کے لگائے جا سکتے ہیں. اچھا، علی محمد خان صاحب یہ بتائیے گا کہ عمران خان صاحب کی جو ہدایات ہیں اس کے مطابق پارٹی معاملات جو ہیں وہ نہیں چلائے جا رہے. بھائی کوئی بات نہیں، پارٹی معاملات جو ہے خان صاحب کی ہدایت کے مطابق نہیں چلائے جا رہے. اس میں اختلافات موجود ہیں اور ابھی تو خبریں سامنے بھی آ چکی ہیں. خان صاحب کی ہدایت کے مطابق چلایا جا رہا ہے. تھوڑی بہت کنفیوژن ہونا فطری عمل ہے، کیونکہ خان صاحب باہر آ کے فیصلے چینج کیوں ہو جاتے ہیں؟ ایسا کوئی فیصلے چینج کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ خان صاحب کے فیصلے چینج ہیں. اچھا علی محمد خان صاحب، آپ نے گزشتہ روز بیان دیا کہ وکلا کو وکالت کرنی چاہیے، جو پولیٹیشنز ہیں، جو سیاستدان ہیں، ان کو سیاست کرنی چاہیے، لیکن برے وقت میں وکلا سامنے آئے تو کیا اب ان کو سامنے نہیں آنا چاہیے؟ پھر تو اگر وکیلوں پہ سیاست کی پابندی ہے پھر تو سب سے پہلے مجھ پہ لگنی چاہیے. ایسی کوئی بات نہیں ہے، نہ ایسی بات کل آپ کو کوٹ کیا جا رہا تھا مختلف شاید غلط ہوا ہوگا. علی امین خان جب خان صاحب سے ملے تھے تو اس کے بعد میری علی امین خان سے گفتگو ہوئی، اور وہ بڑے خوش تھے کہ خان صاحب سے انہوں نے ساری باتیں ڈیٹیل میں ڈسکس کی ہیں. اس پہ میں نے یہ بات کی تھی کہ اچھا ہوا مشکل وقت میں وکلا نے ایک زبردست کردار ادا کیا، لیکن اب سیاسی چینل بھی کھل گئے تو اس سے فیصلہ سازی مزید بہتر ہوگی. پارٹی کے اندر اختلافات کی خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں، اس پر کیا ریبٹل دیں گے؟ واقعی اختلافات ہیں؟ میں اس پہ تھوڑا سا دیکھیں، میں اختلافات کی بات نہیں کروں گا. اختلافات نہیں ہے، ڈفرینس آف اوپینین ہو سکتا ہے، اور وہ ہر جماعت میں ہوتا ہے. کیا نون میں نہیں ہے؟ شاہد خاقان صاحب کو کدھر پلیس کرتے ہیں؟ کیا پیپلز پارٹی میں نہیں ہے؟ جی، اتحاد اور ٹکٹ کی خبروں میں کون سا ڈفرینس اوپینین ہو سکتا ہے؟ یہ تو سراسر جو ہے وہ معاہدوں کی بھی خلاف ورزی ایسا لگ رہا ہے کہ ہو رہی ہے، اور فیصلوں کی خلاف ورزی بھی ہو رہی ہے. آپ کو لگ رہا ہے باقی پارٹی کے فیصلے خان صاحب کے حکم پہ اور کور کمیٹی کی ڈائریکشن سنی اتحاد کی 3000 ٹکٹ جاری، گوہر صاحب کی نگرانی میں ہو رہا ہے. سنی اتحاد کے 3000 ٹکٹ جاری ہوئے تھے، جبکہ اگلے دن بلے باز کے ٹکٹ جاری ہو گئے. وہ کس کی منظوری سے ہوئے تھے؟ آپ مجھے یہ بتائیے، جس مشکل حالات میں آپ کی تحریک انصاف کھڑی رہی ہے، آپ بھی ماشاءاللہ صحافت کرتے ہیں، کبھی آپ نے دیکھا کہ مرد تو مرد خواتین کے ہاتھ سے نامینیشن پیپرز چھینے گئے، ہمارے ممبران کو اٹھایا گیا، ان کی وفاداریاں چینج کی گئیں، ان کو غائب کیا گیا، پارٹی چھوڑنے پہ مجبور کیا گیا؟ کیا یہ عام حالات تھے؟ مشکل حالات میں میں کہوں گا کہ پارٹی لیڈرشپ نے کردار ادا کیا، اور ان حالات میں مشکلات میں تکلیفیں آتی ہیں، اس سے آپ کے حوصلے پست نہیں ہوتے. ایک سوال کا جواب دے دیجیے علی محمد خان صاحب، یہ بتائیے. نہیں، اس وقت بلے باز مکر گیا. ایک سوال کا جواب دے دیجیے علی محمد خان صاحب. علی ظفر صاحب نے کہا کہ سنی اتحاد کونسل کے ساتھ جانا غلط فیصلہ تھا، غلطی تھی. اس کے ساتھ ساتھ رؤوف حسن صاحب نے بھی کہا کہ غلطی تھی. اس کے ساتھ ساتھ شیر افضل صاحب نے بھی کہا کہ غلطی تھی. لیکن کل بیرسٹر گوہر صاحب نے آپ کے ساتھ کھڑے ہو کر یہ کہا کہ غلطی نہیں تھی، یہ ٹھیک فیصلہ تھا. وہ مسئلہ تو کل کا حل ہو چکا ہے. صاحبزادہ حامد صاحب اور علی ظفر صاحب اور مروت بھائی تینوں اکٹھے آئے تھے کور کمیٹی میٹنگ میں. ٹھیک، بہت شکریہ. اس وقت تو یہی نام ہے. ابھی دیکھتے ہیں کیا جو ڈیسیجن ہوا ہے سب کی مشاورت سے ہوا ہے، اور پارٹی نے متفقہ جو ہے نا اس کو کیا ہے. لیکن نام کیونکہ ہم نے زیادہ دیے ہیں، اس لیے کہ اگر کسی کہیں کوئی لیگل پرابلم آ جاتی ہے تو ہم متبادل کے طور پر جو ہے سر یہ ترجیح یہی رہے گی. یہ ترجیح ہے. سر دیگر جماعتوں کے ساتھ ٹیبل ٹاک کی کوئی امید ہے یا خان صاحب نہیں مانتے؟ نہیں، دیگر جماعتوں کا کیا مطلب ہے؟ پیپل پارٹی وہی 3 جماعتیں جس کا پہلے ذکر کیا جاتا ہے. نہیں، اس کے ساتھ تو ابھی تک کوئی بات نہیں ہے. سر یہ تو خواجہ صاحب نے الزامات لگے ہیں اے پی کے گرفتاری میں لیے، ساتھ انڈیا کے ساتھ اتوار کے دن پریس کانفرنس میں ناطا جوڑا ہے، اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ یہ کون سا خواجہ صاحب؟ خواجہ آصف صاحب وزیر دفاع. میرے خیال میں اس کا ایج بہت زیادہ ہو گیا ہے، تھوڑا اس کی ذہنی حالت پہ مجھے کوئی مسئلہ نظر آ رہا ہے. کیونکہ جب آپ نے سیاست کے لیے آپ جو ہے نا قومی
اہمیت کے بڑے بڑے ایشوز کے اوپر بھی کمپرومائز کرتے ہیں، اور آپ ملک کے اندر اس پارٹی کو غدار سمجھتے ہیں جس کا پارٹی کا سماعت والے سے بتائیے۔ شکریہ تمام تعریف رب اور اس محبوب کی انشاءاللہ وجود و تمام من گڑت کیسز سے آہستہ آہستہ اللہ کے فضل سے سب اب منطقی انجام کی طرف جا رہے ہیں، عبرت کے نشان بن رہے ہیں وہ لوگ۔ پرانی ہائی کورٹ میں خان کی گرفتاری کے وقت آئے تھے، آج نئی ہائی کورٹ میں آئے ہیں رہائی کے لیے، اتنا عرصہ کیا رہا ہے پیچھے؟ کیا تبدیلی آ رہی ہے؟ یہ تبدیلی ہائی کورٹ ہی بدل گئی ہے اب، تو فیصلے بھی بدلیں گے، صرف نیتیں بدلیں اللہ کے۔ فیصلے بدلیں گے۔ السلام علیکم پارٹی میں قربانی دینے والوں کو سینٹ کی ٹکٹیں نہیں ملتی، مرزا آفریدی جنہوں نے مذمت کی 9 مئی کی کانفرنسز کی، ان کا نام چلا جاتا ہے۔ نہیں دیکھو، پارٹی میں ہمارے پارٹی میں تھے اور پارٹی سے ساتھ کھڑے تھے، اور اس لیے پارٹی کا جو فیصلہ ہے وہی سب کو قبول کرنی چاہیے، اور ساتھ ہی سارے باقی جو لوگ ہیں پارٹی ورکروں کو ہی ٹکٹ ملے ہیں، اور پارٹی کے ورکر جو ہیں انہی کو کنسیڈر کیا گیا ہے۔ تو یہ انٹرنل ایک ڈسپلن ہے پارٹی کا، پارٹی جس کو کنسیڈر کرتی ہے کہ یہ اس پوزیشن کے لیے اس کا ایکسپیرینس ہے اور یہ بہتر ہے اور یہ سیٹ ہونی چاہیے، تو دس از ہاؤ پولیٹیکل پارٹی۔ مرزا آفریدی کی جو خبریں ہیں وہ گردش کر رہی ہیں، سنی اتحاد کونسل کے ساتھ بھی اختلافات کی خبریں گردش کر رہی ہیں کہ کس طرح؟ نہیں دیکھیں، سنی اتحاد کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں ہے، اور سنی اتحاد کا فیصلہ بالکل ٹھیک تھا، صحیح تھا، بہتر فیصلہ تھا اس وقت کے جو حالات تھے اس کے مناسبت سے، اور ہم نے تو اپنے پولیٹیکل پارٹی کے لیے کوشش کرتے رہے، اپنے نشان کے لیے کوشش کرتے رہے، اپنے نشان پہ لڑنا چاہ رہے تھے۔ سپریم کورٹ کو یہ خدشہ بھی ظاہر کیا تھا کہ ہمارے ساتھ بڑے پرابلم ہو سکتے ہیں، تو اس لیے ہم نے تو اپنے اسٹرگل کوشش کی۔ دوسری بات یہ کہ ریزرو سیٹیں ملنا ہمارا حق ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آگے سپریم کورٹ میں جائے گا تو ہمیں یہ سیٹیں ضرور ملے گی۔ سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کرنا ہے ہر صورت کے 51 کے آرٹیکل کے مطابق کوئی بھی پارٹی کو اس کی جیتی ہوئی سیٹوں سے زیادہ نہیں مل سکتی، تو یہ ہماری سیٹیں اور ہمارے پاس ہے، اور یہی ریزن ہے کہ الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ ہے وہ بھی سپلٹ ہے۔ ایک جج نے یہی کہا تھا کہ قانون سازی تک ان سیٹوں کو روکے، باقی پارٹی کو نہیں دی سکتی۔ ہمارا یہ جنون گریوینس ہے کہ ہماری سیٹیں باقی پولیٹیکل پارٹیز کو نہیں جا سکتی، اس لیے سپریم کورٹ اس پہ فیصلہ دے گی اور جلد سے جلد دینا چاہیے۔ زلفی بخاری تو ملک سے باہر ہیں شروع دن سے، اور عمر سرفراز چیمہ اتنے عرصے سے وہ اندر ہیں، جیل کی جو سعودتیں بھی برداشت کر رہے ہیں، کیا وہ زیادہ اہل تھے سینٹ کے ٹکٹ کے لیے بجائے عمر سرفراز چیمہ؟ دیکھیے، عمر سرفراز چیمہ صاحب گورنر رہ چکے تھے، اور جب آپ گورنر رہو تو 2 سال کی مدت پوری نہ ہو تو پھر آپ الیکشن نہیں کنٹیسٹ کر سکتے، اس لیے اس کو اس تناظر میں نہیں دیکھا تھا۔ جہاں تک زلفی صاحب کا تعلق ہے تو دیکھیں، جو بندہ کنویکٹ نہ ہوا ہو وہ اگر باہر بھی ہے تو وہ نامینیشن پیپر فائل کر سکتا ہے۔ لاسٹ ٹائم بھی جب نیشنل اسمبلی کے لیے ہوئے تھے نامینیشن پیپر فائل ہوئے تھے تو ہائی کورٹ نے ان کے نامینیشن فارم ایکسیپٹ کروائے تھے، تو اس لیے وہ کوالیفائڈ ہے۔ بیرسٹر گوہر صاحب، یہ کور کمیٹی کے اجلاس میں علی ظفر اور شیر افضل مروت پر کیا پابندی لگی ہے؟ شیر افضل مروت نے معذرت کی، دیکھو نہیں کسی پہ کوئی پابندی نہیں لگی۔ ہماری جو کور کمیٹی ہے وہ ہم اپنے انٹرنل ڈسکشن کرتے ہیں، پارٹی میں بعض چیزوں پہ اختلاف بھی آ جاتا ہے، آل کل ڈسکشن ہوتی ہے، اور اس قسم کی ڈسکشن آپ کو صرف پاکستان تحریک انصاف میں مل سکتی ہے۔ ہر ایک جو ممبر ہے وہ کھل کے بولتا ہے، اور ہم ان دا بیسٹ انٹرسٹ آف دا پارٹی کرتے ہیں، اور سارے سنسیئر ہے اور فل فورس کے ساتھ لگے اور بڑے سخت وقت میں۔ اچھا گوہر صاحب، یہ بتائیے گا کہ ایز اے چیئرمین آپ کی فیصلوں میں پارٹیسپیشن کتنی ہے، یا آپ صرف خان صاحب کے فیصلوں کو امپلیمنٹ؟ دیکھو، خان صاحب ہی چیئرمین ہے، وہ میرے چیئرمین تھے، وہ میرے چیئرمین ہے، وہ میرے چیئرمین رہیں گے، وہ پاکستان تحریک انصاف کی لیڈر تھے ہیں، چاہے وہ جیل میں چاہے وہ جیل سے باہر ہے، تو ہر ڈیسیجن خان صاحب کا ڈیسیجن ہے، ہم کمیونیکیٹ کرتے ہیں نمائندے کے طور پر۔ سر، یہ تو ڈکٹیٹرشپ ہو گئی، ون مین آرمی جمہوریت تو نہیں ہوئی کہ کور کمیٹی کے فیصلے نہیں؟ کور کمیٹی دیکھو، کور کمیٹی ایک باری ہے جو ریکمنڈ کرتی ہے، اور خان صاحب کا ڈیسیجن ہی فائنل ڈیسیجن ہوتا ہے۔ خان صاحب ہی روح روا ہے سب، لیڈر تو ایسے ہی ہوتا ہے نا، پارٹی ڈسپلن۔
سماعت دیکھو فی الحال انیشیل پروسیڈنگز ہیں، انشاءاللہ 1-2 دن لگیں گے اور پروسیڈنگ صحیح چل رہی ہے قانون کے مطابق. ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ نہ صرف یہ کہ وائلیشن ہوئی ہے ڈیو پروسیس آف لا کنوکشن اسٹیل نہیں کر سکتا، ادروائز ایویڈنس بھی نہیں ہے، لہٰذا یہ کوئٹل کا کلیئر کٹ کیس ہے، کیس آف نو ایویڈنس. اور ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے عدالت ہمیں ریلیف دے گی اور ہمیں عدالت پہ اعتماد بھی ہے اور عدالت سے ہماری یہ التجا ہوگی کہ جس طریقے سے ہمارے خلاف کیسز چل رہے تھے اور جس تیزی سے چل رہے تھے اسی تیزی کے ساتھ قانون کے مطابق سن کے اس پہ جلد سے جلد فیصلہ ہو تاکہ یہ ordeal جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو. بیرسٹر صاحب معاملہ ریمانڈ بیک ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ کیونکہ آج نہیں دیکھیں یہ ریمانڈ بیک والا کیس نہیں ہے کیونکہ پراسیکیوشن کو آپ بار بار موقع نہیں دیتے ہو کہ وہ اپنا کیس جو ہے غلط پلیٹ کرے اور پھر آ جائے اور اس کو صحیح کرے. دیکھو اگر آپ اس کو ریمانڈ بیک بھی کرو گے تو ایویڈنس یہی ہے جو پراسیکیوشن آلریڈی پٹ کر چکی ہے. ہمارے طرف سے کیا کراس ہونا تھا وہ ایک ایشو ہے، ان کی طرف سے جتنا ایویڈنس آنا تھا یہ ایویڈنس لے کے آ چکے تھے، اس ایویڈنس کو بھی بیس بناؤ تو یہ ریمانڈ کا کیس نہیں ہے، 100% یہ کوئٹل کا کیس ہے اور عدلیہ سے ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ یہ ہمیں ایکوٹ کریں گے ان چارجز. اچھا جو وکیل جو ہے وہ لگائے گئے تھے، سرکاری وکیل ایڈوکیٹ جنرل کی اجازت سے لگائے گئے تھے، تو اس معاملے کے اوپر انہی وکلاء نے اب جرا بھی کی تھی، تو وہ جرا کا حق جو ہے ابھی بھی وہ ایسا ہی نہیں. دیکھیں وہ بڑا اس کا میں آپ کو ایک کلیئر کٹ ایک بات بتا دوں، ایسی بات نہیں تھی. وہ جو وکلاء لگائے گئے تھے وہ پراسیکیوشن کا پہلے سے ایسے تھا، پراسیکیوشن کے حصے کے وکیل آپ نہیں لگا سکتے. وکیل انڈیپینڈنٹ ہو اور وہ وکیل ہو جو آپ کے چوائس کا ہو، چوائس کا وکیل ہونا ہی آئینی حق ہے. بہت گیٹ بند.